یار چھڈو پرے، اے چھپ کے آپ ہی خبر بن جائے گی۔ اس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی براہ راست گواہی نہیں ہے، کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں ہے۔ سورس کیا ہے ان کی خبر کا؟ لوگوں سے ہی سنا۔ یہ جرنلزم ہے۔ اگر واقعی بشریٰ بی بی اتنی زبردست ہوتی کہ روحانی علم ہوتا ان کے پاس، تو وہ روس جانے سے روک دیتی عمران خان کو، وہ قمر باجوہ سے لڑنے سے روک دیتی۔ لگتا ہے پاکستان میں کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا، صرف بشریٰ بی بی اور ان کے جن یا ان کا جادو یا عمران خان کی حماقت۔ ویسے میں یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ آیا اس رپورٹ کا مقصد کسی خاص سیاسی نیریٹو کو مضبوط کرنا ہے یا واقعی عوام کے سامنے سچ لانا ہے۔ دی اکانومسٹ نے، جو کہ برطانیہ کا بہت ہی ایک موقر جریدہ ہے اور دائیں بازو کی طرف ہے، کیپٹلزم کا ایک نمائندہ اخبار سمجھا جاتا ہے، اس کی نے 15 نومبر کو ایک بڑی زبردست ایک رپورٹ شائع کی ہے جس نے پاکستانی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے اور لوگوں کی توجہ ایک کہیے جو ہے وہ حقیقی مسائل سے ہٹا دی گئی ہے۔ رپورٹ جسے انویسٹیگیٹو رپورٹ کہا گیا ہے، تاثر دیتی ہے کہ یہ عمران خان کی سیاست کسی اصولی یا حکمت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف بشریٰ بی بی، جو کہ ان کی بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ہی قید ہیں، ان کے روحانی مشوروں پر چلتی رہی ہیں اور وہی خان کے یعنی عمران خان کے فیصلوں کی اصل محرک تھیں۔ مگر جب اس رپورٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوے تحقیق کے نام پر دراصل وہی کہانیاں ہیں جو گزشتہ چند برسوں سے سوشل میڈیا اور بعض سیاسی حلقوں میں بغیر کسی ثبوت کے گھوم رہی ہیں، اور بہت ساری خبریں یا حقائق جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ حقائق نہیں ہوتے ہیں، میڈیا میں بار بار ریپیٹ کرنے سے یا سوشل میڈیا پہ بار بار پوسٹ لگانے سے، اور جس کے لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پوری کی پوری کھیپ تیار ہو چکی ہوئی ہے، جو کسی بھی ایک بیانیے کو بڑھانے کے لیے بار بار وہ اس قسم کی تصویریں یا اس قسم کے بیانات یا اس قسم کے مذاق یا اس قسم کی میمز جو ہیں وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا کبھی کبھار بحثوں میں بھی آتا رہتا ہے، ٹی وی کے ٹیلی ویژن اینکرز جو اپنے مباحثے کرا رہے ہوتے ہیں یا پینلز پہ جو بٹھائے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک بات جس کا زمینی یا حقائق یا شواہد اس کے موجود ہی نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ذکر کرنے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے بات، تو یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے یا ذہنوں میں بٹھا دی جاتی بات کہ ایسا ہوا تھا، اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر کچھ اگر ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ تو ہوگا نا، اگر کچھ تھوڑا سا دھواں نکلا ہے کہیں سے تو آگ تو لگی ہوگی۔ تو یہ ایک میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں ایک تاثر بٹھایا جاتا ہے اور پھر ہم اسی تاثر کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ خیر، تو میں آتا ہوں دی اکانومسٹ میں ہونے والی جو ایک رپورٹ جو شائع ہوئی ہے، یہ رپورٹ جو ہے یہ ایک بی بی سی کے سابق جو فری لانسر کام کرے اوون بینٹ جونز اور ایک میری نظر میں ایک ان نون صحافی ہیں بشریٰ تسکین کی ایک رپورٹ ہے، وہ اس کو میں آپ نے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا، کچھ تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا اس کا۔ میں اس کو جو جرنلسٹک سٹینڈرڈز جو ہیں ان کے اعتبار سے جب میں جائزہ لیتا ہوں تو مجھے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کیٹیگری میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ زیادہ تر اسپیکولیٹو جرنلزم کہہ لیں یا نیریٹو ڈریون جرنلزم یا رپورٹنگ کہہ لیں یا پرسنالٹی فوکسڈ گاسپ جرنلزم کہہ لیں، پولیٹیکل ایجنڈا الائنڈ رپورٹنگ کہہ لیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اوپینین ڈسگائز ہے، یعنی جو اوپینینیٹڈ یا اوپینینز ہوتی ہیں جس کو وہ رائے کہتے ہیں، اس کو انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ کی صورت میں شائع کیا ہے۔ رپورٹ میں مثلا جو دعوے ہیں جتنے بھی کیے گئے ہیں ان کے پیچھے ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی ریکارڈنگ، کوئی لاگ بک، کوئی ٹریول اکاؤنٹ، کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ٹائمنگ کی ملانے کا مسئلہ بھی نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کے پاس براہ راست ایک ثبوت نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فلاں تاریخ کو ہوا تھا اور اگلے دن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تھا۔ اس قسم کی جو ٹائمنگ ہے کسی کی اپائنٹمنٹ کی، کسی کی ٹرانسفر کی، کسی کی پوسٹنگ کی، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب تک عمران خان جو تھا وہ فوج کا لاڈلا تھا اس کے متعلق ایسی خبریں کم ہی آتی تھیں، لیکن جب سے وہ راندہ درگاہ ہوا اس کے خلاف ایسی خبریں بڑھ گئی، بلکہ جب نظر آ گیا تھا ہمیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے تھے، یعنی 2021 سے سمجھ لیں،
تو جو بعد میں آہستہ آہستہ 2022 تک ان کی حکومت بھی فارغ ہو جاتی ہے. تو اس وقت سے ہی مختلف افواہیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ثبوت کبھی نہیں آیا آج تک. تو یہ ٹھوس رپورٹنگ نہیں ہے، یہ اسپیکولیشن ہے، افواہ سازی ہے، اور انہی افواہوں کو پھر اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ عام شہری جو ہے، عام پڑھنے والا یا سننے والا یا دیکھنے والا جو ہے، وہی سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جو سیاست کیونکہ بہت پولرائزڈ ہے، تو جو مخالف ہوں گے کسی بھی شخص کے، وہ اس کے خلاف ہر منفی بات کو سچ سمجھیں گے، اور جو اس شخص کے حامی ہوں گے وہ اس کے بارے میں ہر برائی کو جھوٹ کہیں گے. تو پولرائزیشن میں یہی ہوتا ہے ہمیشہ. اب عمران خان جو ایک اور یہ جو مہم اب جو اکانومسٹ نے جو کی ہے، اس کی پولیٹیکل ٹائمنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ عوام کی توجہ جو ہے، یہ میری رائے ہے، کیونکہ میں ٹائمنگ دے رہا ہوں آپ کو، کہ ابھی ہی 27th امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے، اور ابھی پاکستان میں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن پر لوگوں کی توجہ ہے. بہت آپ نے دیکھا میڈیا میں مین ڈسکشن یہی تھی. تو اس جیسے اہم آئینی معاملے یا دوسرے جو قومی معاملے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس رپورٹ نے بڑا اہم کام کیا. جب سے یہ شائع ہوئی ہے یہ رپورٹ، مسلسل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ رپورٹ صحیح ہے، غلط ہے، کوئی اس کے مزے لے رہا ہے، کوئی اس کو تنقید کر رہا ہے. لگتا ہے پاکستان میں کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا، صرف بشرا بی بی اور ان کے جن یا ان کا جادو یا عمران خان کی حماقت یا ان کی بے وقوفی، یہی کل پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان کے مسائل ان تمام باتوں سے بہت زیادہ سنگین نوعیت کے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے اسپیکولیٹو نیریٹو ڈریون اور پولیٹیکلی ایجنڈا الائنڈ رپورٹنگ کی ایک مثال ہے، یعنی جو اکانومسٹ نے شائع کی. اور مجھے حیرانگی نہیں ہے کہ اکانومسٹ نے ایسی رپورٹ کیسے شائع کی، تو بہت زبردست میگزین ہے. تمام بڑے بڑے میگزین جو ہیں وہ جب مغربی اسٹیبلشمنٹ کے کوئی انٹرسٹ کہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنے تمام اصول و ضوابط جو ہے توڑ دیتے ہیں یا ان سے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ جو اکانومسٹ میں خبر جو شائع ہوئی ہے 15 نومبر کو، اس کی رپورٹ کا جو سو کالڈ انویسٹیگیٹو رپورٹ، جس کا پہلا دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان ہر اہم فیصلہ بشرا بی بی کی روحانی ہدایات کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. تو عام قاری کے لیے وضاحت ضروری ہے کہ تحقیق میں دعوے جو ہیں وہ ثبوت سے ثابت کیے جاتے ہیں، گوسپ سے نہیں. اور اگر کوئی صرف یعنی جو ہے وہ یہ اس طرح خبر دے کہ فلاں سے پتہ چلا، وہاں پہ یہ ذکر تھا، فلاں گوسپ تھی اور ہم نے اس کی انویسٹیگیشن بھی کی، ایویڈنس کوئی نہیں، یا ایسے سنا تھا. تو اگر اس طرح خبر کی بنیاد یہ اس طرح کی ہو تو اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کہا جاتا، اس کو محض افواہ کا ذکر ہوتا ہے کہ ہاں یہ افواہ تھی، یہ ذکر تھا. یا تو اس افواہ کے ساتھ یا اس کی خبر کے ساتھ جو بھی آپ دے رہے ہیں یا گوسپ کے ساتھ آپ کوئی ایویڈنس بھی دے، ہمیں کوئی ریکارڈنگ دے کسی کی. اور جتنے لوگوں کی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ وہ ہم نے یہ سنا، ہم نے یہ کیا، مجھے حیرانگی ہوئی کہ 10 مہینے کی پوری انویسٹیگیشن میں ان کو یہی نکلا، افواہیں ملی جو کہ ایک دن میں بیٹھ کے میں ان کو نکال کے دے سکتا ہوں سوشل میڈیا پر جو بھی موجود ہے. یہ تو ایک آپ کمپیوٹرز پہ بیٹھیں، گوگل کریں، اپنے اے آئی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو ساری افواہیں مل جائیں گی. تو اکانومسٹ کی اس رپورٹ میں نہ کسی فرد کا نام دیا گیا جو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو یا دیکھا ہو یا اس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے دیکھا. نہ کوئی ایویڈنس، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، نہ کوئی آڈیو ہے، نہ کوئی ویڈیو ہے. تو کوئی یہ رپورٹ جو ہے یہ ایک قسم کا ان کا جتنا بھی دعویٰ ہے وہ یہ ایک ہوا میں معلق ہے، یہ ہوائی قلعے بنائے ہوئے ہیں، ایک فسانہ کھڑا کیا ہوا ہے. اچھا، دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ حکومت کی بیوروکریسی کی تقرریاں، وزارتوں کے فیصلے اور حکومتی ترجیحات تک بشرا بی بی طے کرتی تھی. لیکن اس قسم کے سرکاری معاملات ہمیشہ تحریری ریکارڈ میں موجود ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. چاہے انہوں نے عمران خان کے کان میں بھی بات کہی ہو، تو کان میں سننے کے بعد اگر بشرا بی بی نے ان کو ہدایت دی ہو کہ یہ کریں، یہ مجھے روحانی علم ہوا ہے، تو عمران خان اس روحانی علم کے بعد کم از کم کسی کو آرڈر تو دیں گے نا، کسی کو ہدایت تو دیں گے. اور وہ آرڈر یا ہدایت جو بھی کسی نہ کسی نوٹیفیکیشن کی صورت میں آئے گی، چاہے اس میں بشرا بی بی کا ذکر ہو یا نہ ہو، یا روحانی علم کا ذکر ہو یا نہ ہو. لیکن آپ کروبریٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس دوران یہ ان کا جادو چل رہا تھا اور اس دوران عمران خان نے یہ کیا، یا فلاں آدمی نے بشرا بی بی سے جا کے ملاقات کی اور اگلے دن اس کی پوسٹنگ ہو گئی. ایسا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اس میں. اگر ایسا ہوتا تو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ، کوئی میٹنگ منٹس، کوئی فائل نوٹنگ یا کوئی نوٹیفیکیشن سامنے لایا جاتا.
اس پوری رپورٹ میں جو اتنی لمبی ایک رپورٹ جو ہے اس میں کہیں نہیں ہے. تو یہ رپورٹ اپنی ہی ان افواہ سازی ہیں یا افواہیں جو جمع کی ہیں ان کو ری انفورس بس کیے جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ایکو جرنلزم، یعنی ایک بار بار جو ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ آواز کی ایک بازگشت شروع ہو جاتی ہے. ایک ایکو چیمبر اس کو جرنلزم میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ بات ہمیں لگتا ہے کہ یہی آواز گونج رہی ہے. تو اس کو ایک ایکو چیمبر والا جرنلزم بھی کہا جاتا ہے. وہ ہو رہا ہے، مگر رپورٹ میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں، صرف یعنی کوئی ایویڈنس نہیں، صرف کہانیاں ہیں جو پہلے ہی یوٹیوب چینلوں اور غیر سنجیدہ تجزیوں میں چلتی آ رہی ہیں. ایک اور دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان کے قریبی لوگ جو ہیں اس اثر و رسوخ سے ناخوش تھے، یعنی وہ پسند نہیں کرتے تھے. پہلی بیوی جو تھی ان کی، اس سے پہلے جو بی بی سی کی ایک اینکر بھی تھی، ان کے بارے میں بھی یہی تھا، اور میرے خیال یہی وجہ بنی کہ ان کی طلاق کی بھی. تو مگر حیرت انگیز طور پر رپورٹ ایک بھی ایسا نام نہیں دیتی ہے، اوون بینٹ جونز اور بشرا تسکین کی جو رپورٹ ہے جس میں کسی کا نام دیا گیا ہو. اب تحقیق 10 مہینے کی تحقیق کی ہے. اس تحقیق میں یہ ممکن نہیں کہ آپ لوگوں کی بنیاد پر، یعنی سورس کیا ہے ان کی خبر کا، لوگوں سے یہ سنا، پیپل سے دس، یہ جرنلزم ہے، یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے. تو اس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں آپ. جب تک ان لوگوں کی شناخت کریں جن سے بھی آپ کوٹ کر رہے ہیں، یا ان کی حیثیت اور شہادتیں پیش نہ کریں، میں کیسے یقین کر لوں؟ تو کسی بھی عام پاکستانی کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ اگر کوئی صحافی یہ کہے کہ خان کے ارد گرد کے لوگ ناخوش تھے مگر نام ایک کا بھی نہ دے، تو یہ بات خود بخود بے وزن ہو جاتی ہے. تو میں کیونکہ ایسی پارٹیوں کا حصہ نہیں بنتا، لیکن یہ کیونکہ اکانومسٹ نے دی ہے تو لہٰذا میں ایک ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ سمجھاؤں کہ بھائی اکانومسٹ میں چھپ جانا یا نیو یارک ٹائمز میں چھپ جانا یا واشنگٹن پوسٹ میں چھپ جانا کوئی الہامی کوئی صحیفہ نہیں اتر آیا ہے. یہ بھی اسرے ہی کی غلطیاں کر سکتے ہیں جیسے ہمارے بھی بہت سارے صحافی کرتے ہیں، ناجائز قسم کی خبریں بھی لگاتے. اچھے صحافی بھی ہیں اور بہت سارے ایسے بھی صحافی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنس یونٹ چلاتے ہیں اور وہ خبریں دیتے ہیں، حالانکہ انٹیلیجنس یونٹ کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے. انٹیلیجنس کسی کی جو خبر یا رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک اوپینین ہوتی ہے آن دا بیسس آف سم ادر فیکٹرز. دی اکانومسٹ کی جو رپورٹس میں ایک اور قابل غور حصہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر سے منسوب بیانات ہیں، مگر ان بیانات کی بنیاد بھی وہی سنی سنائی بات ہے. نہ کوئی تحریری بیان، نہ کوئی عدالت کا ریکارڈ، نہ کوئی انٹرویو، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو. اور پھر یہ کہ مانیکا صاحب کے بارے میں کیا کہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اگر جو الزامات لگاتے دراصل وہ اپنے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے یہ میرے گھر میں ہو رہا تھا اور میں خاموش تھا. تو اب آپ ایسے آدمی کی کیا گواہی لیں گے؟ بھرا اس رپورٹ میں تو وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی واقعی ان کا انٹرویو چلایا ہوا ہو یا ساتھ شامل کیا ہو. تو جیسے پاکستانی سیاست میں جو بات پہلے افواہ کی صورت میں چلتی ہے وہی بغیر تصدیق کے عالمی جریدے میں یعنی دی اکانومسٹ میں شائع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی گئی کہ بشرا بی بی کے نجی مذہبی معمولات نے ریاستی فیصلوں کو بہت متاثر کیا، خراب کیا، پی ٹی آئی کو تباہ کیا، عمران خان کو بھی تباہ کیا. حالانکہ اگر واقعی ایسا ہوتا تو کسی نہ کسی فیصلے کے شواہد کے ساتھ تعلق دکھایا جاتا، کوئی واقعہ واضح کیا جا سکتا تھا. مگر پوری رپورٹ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں جو ثابت کرے کہ کسی حکومتی فیصلے کا تعلق واقعی اس قسم کی جادو ٹونا وغیرہ سے تھا جنہیں روحانی اثر کہا گیا ہو. تو ان دعووں کا آپ اسی طرح جائزہ لیا جائے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ دی اکانومسٹ کی رپورٹ جو ثبوتوں اور شواہد کے بغیر ہے اور زیادہ تر سوشل میڈیا پر گردش کرتی کہانیوں کو انہی کو جمع کر کے اس کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کہہ کر پیش کر دیا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی کمزور بنیادوں پر مبنی تحریر کو بین الاقوامی جریدہ جو ہے وہ کیوں شائع کر رہا ہے، اکانومسٹ کیوں شائع کر رہا ہے. یہاں پہ میں ایک اور بھی ذکر کر دوں کہ اگر واقعی بشرا بی بی اتنی زبردست ہوتی کہ روحانی علم ہوتا ان کے پاس، خیر میں تو یہ یقین نہیں کرتا باتیں، لیکن فرض کر لے جو لوگ یقین بھی کرتے اس پہ، تو وہ روس جانے سے روک دیتی عمران خان کو، وہ قمر باجوہ سے لڑنے سے روک دیتی یا اس تصادم سے روک دیتی. وہ ان کو بتا دیتی کہ بھئی اپریل 2022 میں تمہاری حکومت جانے والی ہے، پہلے سے کوئی انتظامات کر لو، معافی تلافی کر لو. یعنی جن چیزوں کی وجہ سے واقعی عمران خان کا سیاسی کریئر خراب ہوا ہے وہ فوج سے کانفلکٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ فوج کے ساتھ چلتے رہتے جس طرح کہ اب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ تادم حیات وہ ساتھ رہے، ان کی جوڑی ایک پیج پہ رہیں، تو شاید عمران خان کی بھی یہی خواہش تھی.
تو کیا بشرا بیوی نے انہیں نہیں بتایا، یا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ بتاتی کہ ایک پیج پر رہنے کے لیے تم قمر باجوہ کے ساتھ یہ جھگڑا مت ڈالو؟ لیکن ہمیں تو نہیں ایسی کوئی بشرا بیوی کی کوئی ایسی کوئی روحانی طاقت نظر آئی۔ تو بہرحال یہ کیوں شائع ہوئی ہے، اس کا جو پہلا سبب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوون بینٹ جونز کی جو ایک جرنلزم کے جو ٹرینڈ رہا ہے، یا سٹائل جو ان کا رپورٹنگ کا رہا ہے، یہ پہلے بھی اسی طرز کا ہی رہا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کی ہے۔ ہمارے یہاں ہر گورے کا نام سن کے اس کو ایک بہت بڑا صحافی یا بہت ایماندار سمجھا جاتا ہے۔ جرنلزم ساری دنیا میں ایسی ہو رہی ہے، اور سرد جنگ کے زمانے میں جس طرح کی جرنلزم مغربی دنیا میں ہوئی ہے، یہ بدترین قسم کی جرنلزم، جس میں صرف کیا کہتے ہیں کہ ایک نیریٹو مینوفیکچرنگ ہوتی تھی۔ بہرحال اوون بینٹ جونز کی جو صحافتی ایک روش جو رہی ہے، وہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک MQM کے جو تھے الطاف حسین، ان پر ایک انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی جو BBC نے نشر بھی کی تھی۔ پھر انہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل پر ایک کتاب بھی لکھی۔ ان دونوں یعنی ان کی جو پروڈکشن تھی، ایک ڈاکومنٹری اور بے نظیر پر جو کتاب لکھی انہوں نے اس کے اسیسینیشن پر، اس میں انہوں نے جتنی افواہیں تھیں وہ جمع کر لی، جتنی باتیں تھیں یا جتنی چیزیں چھپی تھیں، اور ان سب کو جب آپ نے جمع کر لیا تو انویسٹیگیٹو جرنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں جمع کی ہیں یہ خبر نہیں ہے، یہ انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ انویسٹیگیشن یہ ہے کہ آپ ان جتنے آپ نے افواہیں یا جتنے آپ نے کیا کہتے ہیں ایک ہائپوتھیسس بنائے ہیں کہ کیا ان کو قتل کرایا، امریکہ نے قتل کرایا، کونڈولیسا رائس نے جب ان کو مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، کونڈولیسا رائس کہاں غائب ہو گئی بعد میں بے نظیر کے قتل کے بعد، یا برٹن کے جو ہائی کمشنر تھے انہوں نے جو ارینجمنٹس کرائے تھے، یا جنرل مشرف کے بارے میں الزام لگتا ہے ان پر لگایا تو ان کو کیا فائدہ ہوا، یا آصف زرداری پر بھی الزام لگا کہ انہوں نے ان کو قتل کرایا یا نہیں کرایا، لیکن یہ ضرور لگا کہ بعد میں انہوں نے جو بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اس انویسٹیگیشن کو بلاک کر دیا تھا انہوں نے، یا رکوانے میں مدد دی تھی۔ تو یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر کے کسی کو بھی اتنا انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ اس میں وہ نکال سکتے کہ کون سی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جمع کیا اور ایک اچھی سی گوسپس بنا کر پیش کر دی۔ یہی چیز انہوں نے ڈاکومنٹری میں بھی کی تھی۔ تو اب اصولی طور پہ اگر میں الطاف حسین کا حامی ہوں تو میں ان کی رپورٹ کو برا سمجھوں گا، یہ ایک تاثر ہے پاکستان کی پولرائزیشن بہت زیادہ ہے۔ اور اگر میں الطاف حسین کا مخالف ہوں تو میں کہوں گا کیا زبردست BBC نے خبر دی۔ میں تو اس طرح نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں ایک خبر کی اپنی ساکھ کیا ہے، اس کے ایویڈنس کیا ہے۔ سنی سنائی باتیں چل رہی ہیں یا گوسپس چل رہی ہیں یا مزے کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن ایک ٹھوس ثبوت کیا ہے۔ اور یہ ٹھوس ثبوت جو ہے اگر ہم عدالتی سطح پر ایک پڑھے لکھے جج سے لیتے ہیں تو اسی طرح صحافت میں بھی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھے ایڈیٹر طے کرتے ہیں کہ کون سی خبر ہے۔ ایک اچھے ایڈیٹر کا کام ہی گیٹ کیپر کا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں نہیں رہا، اور اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ مغربی میڈیا میں بھی کمی ہے۔ تو ان کی ایک جو اوون بینٹ جونز کی جو اس طرح کی جو ایفرٹس ماضی میں بھی رہی ہیں، پھر یہ زیادہ تر اوپینین آرٹیکلز لکھتے رہے ہیں اور ایسے ہی مسائل پر لکھتے رہے ہیں جن سے ان کو ایک اپنا فائدہ ہو کوئی، یا ایک لابی کو سرو کیا جا رہا ہو۔ تو یہی رجحان اب اس اوون بینٹ جونز کی اس نئی رپورٹ میں بہت واضح طور پہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف بشرا تسکین جو ان کی کو آتھر ہیں ان کے ساتھ، تو ان کی اس رپورٹ میں شمولیت حیران کن ہے، کیونکہ گزشتہ 20 برس میں ان کا صحافتی کام صرف چند ایک رپورٹس تک محدود رہا ہے، اور یعنی لکھا تو گیا کہ یہ رائٹرز کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں اور BBC کے لیے بھی کرتی رہی ہیں۔ تو اب اس طرح کی باتیں، BBC میں بہت سے لوگ آتے ہیں، اپرینٹسشپ کے لیے آتے ہیں، کام چھوٹا سا کیا، فکسر کے طور پہ کام آتے ہیں، اور یہ صرف BBC نہیں، بہت سارے عالمی ادارے جو پاکستان جیسے یا انڈیا جیسے اداروں میں یا ملکوں میں جب کوئی خبر نکلوانی ہوتی ہے تو کوئی بھی ان کو جو کانٹیکٹ بنتا ہے اس کو فون کرتے ہیں، اس کے کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ڈیگنگ کر کے کچھ دے دو۔ تو اب یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو بشرا تسکین صاحبہ کا کوئی بڑا تحقیقی کام موجود نہیں ہے، نہ کسی معروف ادارے کے ساتھ مستقل وابستگی ہے۔ یعنی کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے اس کے پیچھے 10 20 50 100 150 400 انویسٹیگیٹو رپورٹس ہونی چاہیے۔ تو مطلب اس طرح سوال یہ اٹھتا ہے کہ دی اکانومسٹ نے اتنی حساس نوعیت کے موضوع پر ایک ایسے شخص کو آتھر کیوں بنایا، اس کا نام اس طرح کیوں دیا جس کا ریکارڈ بہت محدود ہے۔ میرے دی اکانومسٹ کو چیلنج ہے
کہ ان کی 4-5 بڑی کنٹریبیوشن جو ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں وہ جب دکھا دیں. میں 100-150 کی نہیں بات کروں, 4-5 صرف دکھا دیں. عموماً ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اچھے جرنلسٹ ہیں, کہ انڈر ڈاگ کو زیادہ سپورٹ کرو. یعنی وہ آدمی جو معتوب ہے, جو زیر عتاب ہے, اس کی بات سنو, کمزور کی. طاقتور کے لیے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں, اس کے پاس تو ملک کا ملک ہے, ریاست کی ریاست ہے, اس کے پاس تو ایجنسیاں بھی ہیں, اس کے پاس پبلک ریلیشن آفیسر یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو اصل میں جو لوگ زیر عتاب ہیں ان کی بات کرو. تو انہوں نے کیا اپنے اس موقع پہ انتخاب کیا, اس پارٹی کے خلاف لکھنے کی. انہوں نے یہ اتنی بڑی محنت کی جو پہلے ہی سے شدید دباؤ میں ہے, جس پر 9 مئی کے واقعے سے لے کر مسلسل اس پر ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں, اس پر لوگوں کو گھروں میں چھاپے پڑے ہیں, عورتوں, بچیوں, نوجوانوں, بوڑھوں, سب کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ اوون بینٹ جانس کو نظر نہیں آیا, یا بشرا تسکین کو یہ نظر نہیں آیا کہ اس پارٹی کی تباہی یا کمزوری کی ایک وجہ بہت بڑی وہ ہے ریاستی دباؤ. تو ایسے میں یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ آیا اس رپورٹ کا مقصد کسی خاص سیاسی نیریٹو کو مضبوط کرنا ہے یا واقعی عوام کے سامنے سچ لانا ہے. دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے شائع ہونے کے پس منظر میں کئی عوامل ہو سکتے ہیں, مثلا 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کا مقصد سے جڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ رپورٹ بشرا بی بی اور عمران خان کی نجی زندگی اور روحانی اثر اور رسوخ پر مبنی ہے, جو عوامی بحث کو جذباتی اور سینسیشنل موضوعات کی طرف موڑتی ہے. یعنی حقیقی موضوعات سے موڑ کے ایک سینسیشنل موضوع کی طرف آگے, اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. اس سے زیادہ جو اہم مسائل ہیں, مطلب آئینی ہیں, قانونی ہیں, 27ویں ترمیم جیسے میں نے عرض کیا ہے, یا ریجنل پالیٹکس ہے, یا پاکستان ادھر جا سکتا ہے, ابراہم اکارڈ کو تسلیم کرنے کی بات کر رہا ہے. آپ اسرائیل میں حماس کو یا مقبوضہ فلسطین میں حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے, غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجنے کا پلان کر رہے ہیں. آپ کئی ساری چیزیں, آپ چین کے ساتھ کشیدگی ہو رہی ہے, آپ کی افغانستان کے ساتھ ایک ایسی جنگ ہو رہی ہے جو پہلے کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کابل میں جا کے اتنی بامبنگ کی گئی ہو. یہ ہم نے نیٹو کی فورسز اور وغیرہ سے تو سنے تھا, لیکن پاکستان کس طرح کے حالات تھے. تو یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں. جس میگزین نے ماضی میں پاکستان میں کہہ لیں گے جو پرو اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کی حمایت کی ہے, آپ دیکھ لیں ضیاء الحق کی بھی اس نے حمایت کی, مشرف کی بھی حمایت کی اس نے, اور اسی طرح جو بھی ایوب خان کے زمانے کے دیکھ لیں, اس میں بھی اکانومسٹ کا آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. کیونکہ یہ جو بھی مغرب کا الائیڈ کوئی بھی حکمران ہے تیسری دنیا کا, یہ اس کو ایک قسم کا ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک امیج رکھنا ہوتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ اخبار ہیں. اور مغرب کا میڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے مغربی اسٹیبلشمنٹ کو اپ ہولڈ کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے نیریٹو کو آگے بیان کرنا ہے, تاکہ جو بھی کالونائز نیشنز, سابق کالونیز جو ہیں, ان میں ان کا بیانیہ چلتا رہے. تو یہ میگزین جو ہے اکانومسٹ, یہ اپنے آپ کو یعنی معتدل یا ماڈریٹ قسم کا بات کرتا ہے, لیکن حکومتی نظاموں کی پشت پناہی کرتا رہا ہے. تو اس رپورٹ میں جو اکانومسٹ میں شائع کیا, اس نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت پر یعنی شکوک بڑھانے کی کوشش کی ہے, جس سے اس پارٹی کی جو بھی کریڈیبلٹی اس کی متاثر ہو سکتی ہے. اور لیکن بہرحال پولرائزیشن میں یہ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال عوام میں ایک منفی تاثر تو پیدا ہوتا ہے نا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اکانومسٹ میں چھپ گیا. بھئی وہ بندر کی ایک کہانی ہم نے سنی, وہ کہتا ہے اخبارچی چھپ گیا. تو یہ ہمیں بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ ہر چیز جو مغربی میڈیا میں شائع ہو رہی ہے وہ مصدقہ نہیں ہے. ہمارے ایک پرانے کولیگ تو کہتے تھے یار چھڈو پرے, چھپ کے آپ ہی خبر بن جائے گی, یعنی غلط بھی چھاپ دو گے تو پھر لوگ اس کو خبر ہی سمجھیں گے. ایسا ہمیں نہیں بننا چاہیے, کیونکہ گوسپ بڑی مزیدار لگتی ہے نا. اس میں مطلب عمران خان اور بشرا بی بی کے کردار کو مسلسل مشکوک اور بڑا غیر مستند دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ ایک اچھے جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ انڈر ڈاگ یعنی زیر عتاب شخص کے حمایت میں نہیں تو کم از کم جو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ذکر تو کرے. اور یہ ہم نے ہمیشہ کیا ہے. نواز شریف کی ساری سیاست جو ہے کامیاب ہوئی وہ اسی لیے تھی کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو تھے اچھے جرنلسٹ ان کی تعریف ہی کرتے تھے, بکنے والے جرنلسٹ ان کی تعریف کرتے تھے. لیکن جب وہ اقتدار سے باہر نکالے گئے فوج کے ہاتھوں, تو جو انڈر ڈاگ کو لکھتے ہیں جرنلسٹ, جو معتوب آدمی کے حمایت میں لکھتے ہیں, انہوں نے ان کو ہیرو بنایا. تو اب یہ جرنلسٹ کا اصل کام یہی ہے
کہ جو آدمی زیر عتاب ہے اس کی حمایت میں بھی لکھے، یا کم از کم اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان حقائق کو تو سامنے لے کر آئیں۔ دوبارہ ان تمام پہلوؤں کو ملا کر دیکھنے سے ایک بات واضح سامنے آتی ہے ہمارے، وہ یہ کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ پیشہ ورانہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے سٹینڈرڈز پر بالکل پورا نہیں اترتی ہے۔ اس میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی براہ راست گواہی نہیں ہے، کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں ہے، اور کوئی ایسی معلومات نہیں ہے جو کہ ایک سمجھے کہ ایک سٹینڈرڈ جو جرنلزم کا ہے، رپورٹنگ کا، اس پر یہ پوری اترتی ہو۔ کچھ نہیں ہے اس میں۔ لگتا ہے کہ اخلاقی دیوالیہ پن جو ہے بہت جامع اور ہماگیر ہو چکا ہے مغربی تہذیب کا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔